بالکل صاف ہر چیز نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، لیکن جو ہی وہ سورج غروب ہو جاتا ہے پھر آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ ایک تبدیلی ہے، ایک تغیر ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا، ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہونا۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر قسم اٹھا رہا ہے کہ واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ رات سمیٹ لیتی۔ اب دن کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سارے انسان پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، مشقت کر رہے ہوتے ہیں، پرندے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں رزق کی تلاش میں، جانور بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوڑ دھوپ ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن جو ہی رات ہوتی ہے سارے مخلوقات سمٹ کر اپنے دلوں کی طرف آتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ اس میں بھی کیا ہے؟ ایک تبدیلی ہے، اس میں بھی ایک تغیر ہے، یہ بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تبدیل ہے۔ اور تیسری چیز جس پر اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے کہ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ اب ہم چاند کو دیکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بالکل مشکل سے نظر آتا ہے اور کبھی کبھی نظر بھی نہیں آتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چاند بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک ایک ایسا دن آتا ہے کہ وہ بالکل کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ چاند آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک تبدیلی ہے، یہ بھی ایک تغیر ہے، اس میں بھی ایک تبدیلی پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو، یہ بھی ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہو۔ اب یہاں لطیف نقطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سمجھا رہا ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس کائنات میں تم رہتے ہو، تم زندگی بسر کر رہے ہو، تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، اس کائنات میں تمہارے گرد و پیش کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمہارے آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، ان میں مسلسل ایک تبدیلی، مسلسل ایک تغیر پائی جاتی ہے۔ وہ مسلسل ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ مسلسل ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہوتے رہتے ہیں، مسلسل وہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے، تو لازمی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی کیا ہو؟ تغیر پائی جائے، انسان کی زندگی میں بھی تبدیلی رونما ہو جائے۔ تو لازمی بات ہے کہ انسان بھی ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہو جائے، ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہو جائے۔ پھر جب ہم انسان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ہم نے تمہیں سوکھے ہوئے مٹی کے گارے سے پیدا کیا، پھر اس تخلیق کے سلسلے کو فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، نطفے میں تبدیل کیا، پھر اس نطفے کو ہم نے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، جمے ہوئے خون سے تبدیل کیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کے جمے ہوئے خون کو، خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی میں ہم نے تبدیل کیا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہم نے ہڈیوں سے تبدیل کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے انسان کو ایک نئی ہی صورت میں ہم نے پیدا کیا، ایک بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی 9 مہینے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی شکل و صورت برابر کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بچے میں روح ڈالتا، پھر 9 مہینے بعد وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پیدا کرتا ہے۔ پھر دنیا میں جب آتا ہے تو ایک لاشعوری کا عالم،
اسے کچھ بھی پتا نہیں، وہ ہر چیز سمجھنے سے قاصر ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ کوئی چیز مانگ نہیں سکتا، مسلسل دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، مسلسل دوسروں کی مدد کا محتاج، اور پھر یہ تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ تغیر اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی میں لاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چند عرصے بعد وہ محسوس کرنے لگتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ان کے ہاتھ آ جاتی ہے وہ زور سے ادھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر پٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ اس آواز کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب وہ شروع کے دنوں میں کوئی چیز پکڑتے ہیں، تھامتے ہیں تو انتہائی مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ طاقت کا ایک مظاہرہ ہے، یہ تسلط جمانا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ تبدیلی ہے، یہ بھی ایک تغیر ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں مسلسل ایک تغیر آتی رہتی ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک لاشعوری کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو بے شمار صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رکھتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے تو خوب بات کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے تو خوب محنت کرتا ہے، پھر وہ طاقت کا بھی خوب مظاہرہ کرتا ہے، پھر وہ طاقت کا خوب استعمال کرتا ہے، پھر ایک عرصہ جو ہے جوانی کا گزارنے کے بعد انسان بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک تبدیل ہے، یہ بھی ایک تغیر ہے، یہ بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہے۔ تو پھر انسان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، پھر بڑھاپے کے جو ہے چند سال گزارنے کے بعد اس پر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ پوری زندگی مسلسل اس کی زندگی میں ایک تغیر، مسلسل اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی رہتی ہے، تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں پر قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تمہیں ضرور بضرور ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھتے رہنا ہے، تمہیں ضرور ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتے رہنا ہے۔ اور یہ تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ایک تبدیلی ہے، دنیا کی زندگی میں ایک تغیر ہے۔ جو اصل تغیر اور جو اصل تبدیلی، جو اصل مرحلے انسان کے منتظر ہیں، وہ انسان پر جب موت کا وقت طاری ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔